السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 فروری ہے اور آج کے دن کا ہماری یوتھ کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا کہ آج یوم محبت ہے۔ محبت اس چیز کا نام نہیں کہ کسی کو ٹیشو پیپر کی طرح آپ نے یوز کیا اور اس کو پھینک دیا۔ محبت تو ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ محبت ایک قدرتی عمل ہے۔ محبت شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی ایسا انسان ہو جسے محبت نہ ہو۔ یہی محبت قوموں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہی محبت معاشرے کے امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ یہی محبت اگر معاشرے میں نہ ہو تو معاشرے کا امن و سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر یہ محبت کا ریلیشن بندے اور اللہ کے درمیان ہو تو بندہ ابدیت کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہو، کبھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اور یہی محبت اگر آپ کی والدین سے ہو، والدین کی اولاد سے ہو تو ایک بہت زبردست کمبینیشن بن کے آتی ہے۔ یہی محبت بھائی بہن کی بھی ہوتی ہے، یہی محبت بھائی بھائی کی بھی ہوتی ہے۔ یہی محبت اگر میاں بیوی کے درمیان ہو تو ایک اچھا خاندانی نظام کریٹ کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہی محبت اگر کسی نامحرم سے ہو اور پھر یہ محبت جب اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو کراس کرتی ہے تو یہی محبت جو ہے معاشرے میں اور دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کی لمیٹیشن کو کراس کیا تو کبھی بھی وہ امن و سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی، معاشرے میں تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ لیکن چند دہائیوں سے ہمارے معاشرے میں اس محبت کو اسپیسیفکلی اس محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے 14 فروری کو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بڑی شدت سے اس کو پروموٹ کیا جانے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اس معاشرے میں بھی اس دن کو منایا جانے لگا۔ لیکن کیا یہ دن ہمیں منانا چاہیے؟ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس تہوار کو، اس دن کو منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اسلام کہیں بھی محبت کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام تو ہے ہی محبت بھرا دین، اسلام تو ہے ہی پیار بھرا دین۔ اسلام تو کہتا ہے کہ محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو مٹا دو۔ لیکن یہ جو محبت ہے نا، جو حرام ریلیشن کو پروموٹ کرتی ہے، جو حرام ریلیشن کو بلڈ اپ کرتی ہے، اس محبت کی اسلام نے کہیں بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اسلام تو کہتا ہے اگر آپ، ٹھیک ہے مان لیا نا، آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے نکاح کر لو، نکاح کرو بالفرض۔ نکاح نہیں ہو پاتا، آپ سچی محبت کرتے ہیں نا، تو اس محبت کو اپنے سینے میں ہڈن رکھو، چھپا کے رکھو۔ اور اسی غم میں اگر آپ کو موت واقع ہو جاتی ہے، اسلام کہتا ہے تم شہید ہو، مردہ نہیں کہا اسلام نے۔ اسلام پھر بھی قدر کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو لے کے جی یہ تو مولوی لوگ ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو یہ نہیں کرنے دیتے، ہماری زندگی ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا بھائی۔ بینگ اے مسلم، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم مانیں گے قرآن کو، ہم مانیں گے حدیث کو، اسلام ہمارا اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی ایسی حرام ریلیشن کو پروموٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ تہوار آیا کہاں سے؟ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ 300 عیسوی کی بات ہے کہ جب ایک عیسائی پادری جس کا نام تھا ویلنٹائن، اور کلاڈیس ثانی یہ اس وقت کا جو حکمران تھا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس ویلنٹائن کو اس نے جیل میں بند کروا دیا۔ اب جیل میں جب بند ہوا تو جیلر کی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پیار میں مبتلا ہو گئے۔ وہ جو لڑکی تھی جیلر کی، روزانہ وہ ویلنٹائن کو ایک گلاب کا پھول دینے کے لیے جیل میں آتی اور اسے ملاقات کرنے آتی۔ جب اس بات کا پتہ چلا، کلاڈیس ثانی اس وقت کا جو حکمران تھا، اس نے سزائے موت سنا دی۔ جب سزائے موت کا اس ویلنٹائن کو پتہ چلا تو اس نے اپنی زندگی کی آخری وش کا اظہار کر دیا۔ اس نے میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری لمحات اپنی اس محبوبہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے ایک لیٹر لکھا اپنی محبوبہ کو، جس پہ لکھا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر اس کو 14 فروری کو سزائے موت ہو گئی، اور اس کے بعد اسی کے نام سے ویلنٹائن ڈے
منایا جانے لگا۔ اب بتائیں کہ کیا اس طرح کی محبت کو اسلام پروموٹ کرتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی بہن سے، کوئی آپ کی بیٹی سے اس طرح کی محبت کرے کہ حرام ریلیشن کو پروموٹ کرے؟ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، محبت ہوگی نکاح کر لو، دیٹس اوکے، بات ختم۔ بالفرض آپ نہیں کر پا رہے یا آپ نہیں کنٹرول، روزے رکھ لو نا، روزے رکھ لو۔ یہ کہا کہ ان لوگوں کے تہوار جو بھی آئے ہم ان کو اڈاپٹ کرتے جائیں، چلے جائیں، جو بھی آئے ہم اڈاپٹ کرتے چلے جائیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نور میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلے؟ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر تیار رہو بھائی جان، پھر تیار رہو۔ کہاں پہ عذاب، کہاں پہ ہونا ہے؟ پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تم تعویلیں گھڑ رہے ہو نا، یہ جو تم بہانے بناتے ہو، اللہ کہتا ہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلم، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے عرض یہی ہے کہ اس طرح کے دنوں کو منایا نہیں جاتا، بلکہ محبت، اللہ نے اگر آپ کو بیوی دیا تو بیوی سے محبت کرو، ماں ہے تو ماں سے محبت کر لو نا، اپنی بہن سے محبت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو۔ کیوں حرام ریلیشن کو پروموٹ کرتے ہو؟ صبر کر لو نا، اللہ نے مانا کہ آپ کو جوانی دی ہے، اللہ کی یہ جو جوانی ہے نا، اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اللہ کو دے دو، دین کے نام کر دو اپنا سب کچھ، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔